چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو یار، پاگل آدمی اس سے کہہ رہا تھا. چلو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو. نہیں پاگل ہے، وہ لوگ ہلا رہی ہے اسے. کتنی ہلکی آواز کرو یار، پھر بھی کچھ نہ تو کچھ جائے گی. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: الصوم لي وأنا أجزى به. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستوں اور حاضرین عظام، مصلیان عظام، رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں، اس کی عنایتیں ہم سب پر موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہیں. جو شخص اس کی رحمتوں کو لوٹنے والا ہو، اس کی خزینتوں کو سمیٹنے والا ہو، وہ شخص اپنی استعداد، اپنی محنت کے بقدر اس کی رحمتوں کو لوٹ رہا ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس رمضان المبارک کے بابرکت اور مقدس مہینے کے بھی پامالی کر رہے ہیں. یعنی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہر خاص و عام پر اس وقت نازل ہیں، لیکن پھر بھی ایسے لوگ ہوں گے جو کچھ رمضان کی کوتاہیاں کر رہے ہوں گے. بہرحال یہ رمضان کے 10 دن گزر چکے جو کہ رحمت کے دن تھے، کیونکہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے. تو یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے جو کہ مغفرت کا ہے. اور جیسا کہ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والوں، ہم نے تم پر روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے اور دوسری امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں، فرقان حمید میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کے متعلق بات کہی جا رہی ہے: اے ایمان والوں، ہم نے تمہارے اوپر ایک مہینے رمضان کے روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ روزے ہم نے خالی تمہارے اوپر فرض کیے گئے. اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، جتنی بھی سابقہ اقوام آئی ہیں،
ان میں اللہ رب العزت نے روزے کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی شکل میں فرض ضرور تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں گے جتنے دنیا کے مذاہب ہیں، سارے مذاہب کو اٹھا کر کے دیکھ لیں گے، کسی نہ کسی میں اپنی ایک خاص الگ شکل میں روزہ ہوگا۔ چاہے آپ وہ برادران وطن کا مذہب لے لیں، چاہے وہ اور غیروں کا آپ جو ہے مذہب لے لیں، اٹھا کر کے دیکھ لیں، تمام کے تمام میں کچھ نہ کچھ روزے کی فرضیت ہے۔ تو اس سے ایک بات پتہ لگ گئی کہ یہ جو روزے ہیں یہ کوئی ہمارے اوپر نئے فرض نہیں ہے، یعنی اس امت پر کوئی نئی طریقے سے فرض نہیں کرے گئے کہ بوجھ ڈال دیا گیا ہو۔ اللہ رب العزت نے آپ کی حوصلہ افزائی کری اور اللہ رب العزت نے آپ کے حوصلے کو بڑھایا اور بتایا کہ تم اس امید میں نہ رہنا، یعنی تم اس کو بار نہ سمجھنا، اس کو جو ہے اپنے اوپر ایک بوجھ نہ سمجھنا کہ پتہ نہیں کیوں ایک مہینے روزے فرض کر دیے۔ بتایا گیا اس سے پہلے بھی ہم نے امتوں پر فرض کرے تھے۔ اب جو روزے کے فرض کرنے کا مقصد ہے، اللہ رب العزت آگے اسے بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو روزے ہیں یہ ہم نے کیوں تمہارے اوپر فرض کرے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ روزے کیوں فرض کریں، یا اللہ کی رحمتوں میں یا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہو گئی ایک مہینے کے لیے، جو اس نے جو ہے ایک مہینے ہم لوگوں کو بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے جو ہے روزوں کو فرض کر دیا۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتے ہیں اور کبھی کبھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکالات بھی اٹھتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت آگے اسی آیت میں اس روزے کا مقصد بیان کر رہے ہیں، لعلکم تتقون۔ روزے اس لیے نہیں فرض کرے تاکہ تم بھوکے رہ جاؤ، روزے اس لیے فرض نہیں ہوئے تاکہ تمہارا کھانا پینا بند ہو جائے، روزے اس لیے فرض نہیں ہوئے کہ تم بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کرو، بلکہ بتایا لعلکم تتقون، روزے تو ہم نے اس لیے فرض کرے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر للہیت پیدا ہو جائے، تمہارے اندر فنا فی اللہ کی کیفیت پیدا ہو جائے، تمہارے اندر ایک اللہ کا قرب پیدا ہو جائے، اللہ کی خشیت تم پر طاری ہو جائے۔ لعلکم تتقون، یہ روزے کا مقصد بتلایا گیا۔ اور جو لوگ یہ ذہنوں میں سوال لاتے ہوں کہ پتہ نہیں کیوں اللہ نے روزے فرض کرے، ایک مہینے اس کے خزانے میں کمی ہو گئی، تو میرے نادانوں اس طرح کی باتیں نہ کریں، اس طرح کی سوچے رکھنا یہ حماقت اور بے وقوفی ہے۔ وہ رب العزت جب تمہیں 9 مہینے ماں کے پیٹ میں پال کر کے دکھا سکتا ہے، جہاں پر رزق جانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی انصرام نہیں ہے، کس طرح وہاں رزق جاتا ہے، اور پھر بھی اللہ آپ کو 9 مہینے ماں کی پیٹ میں، ماں کی اندھیریوں میں آپ کی پرورش کر رہا ہے، آپ کو کھلا رہا ہے، آپ کو پلا رہا ہے، آپ اشکال کرتے ہیں کہ ایک مہینہ جو ہے اس نے روزے ہم پر فرض کر دیے۔ تو وہ اللہ جب 9 مہینے ماں کے پیٹ میں پال سکتا ہے، پھر دنیا میں آنے کے بعد ماں کی چھاتیوں میں دودھ کی شکل میں اس کی خون سے جو ہے ہم کو غذا میسر کر سکتا ہے، وہ اللہ رب العزت اتنا جو ہے بے کریم ہے، یعنی اتنا جو ہے وہ سخت ہے کہ وہ ہم پر ایک مہینے جو ہے روزے فرض کر کے ہمارے اپنے خزانے کو بند کر سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم دل ہے، وہ جانتا ہے کہ اس بندے کو کون سی کب کیا چیز کی ضرورت ہے، تو اس لیے اس نے روزے فرض کرے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ تقوی کسے کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے اللہ کی حرام کردہ جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی معصیت کی چیزیں ہیں یا نافرمانی کی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے بندہ اپنے آپ کو بچا لے۔ کس کے لیے؟ صرف اللہ کی رضا اور اس کی قضا کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کا قرب کے لیے۔ تو جب ان تمام چیزوں سے وہ رکتا ہے، اللہ کی جو ہے منع کری ہوئی چیزوں سے وہ رکتا ہے، رسول اللہ کی شریعت میں جو چیزیں جن چیزوں کو منع کرا گیا ہے، یعنی ناجائز بتایا گیا ہے، ان تمام چیزوں سے رکتا ہے، اور جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے ان چیزوں کو کرتا ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو میرے عزیز دوستوں، یہ روزے کا مقصد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، کیونکہ روزہ جس چیز کو مارتا ہے اور جس چیز انسان کو گناہوں پر ابھارتی ہے یا اچھائیوں پر ابھارتی ہے، وہ چیز ہوتی ہے نفس۔ انسان کا یہ نفس ہے، اس کو بھوکا پیاسا رکھا اس لیے جا رہا ہے، اس لیے تاکہ اس نفس کے اوپر چوٹ پڑے۔ جب یہ نفس اللہ کی اطاعت میں لگ جائے گا، اللہ کی بندگی میں لگ جائے گا، تو یہی آپ کامیاب ہیں، اور اسی کا مقصد آپ کو حصول ہو رہا ہے روزے کا۔ تو میرے عزیز دوستوں، وقت کی بھی بڑی کمیت ہے اور کچھ وقت آپ کا بڑھتی ہو سکتا ہے، تو بہرحال چند باتیں عرض کرنی تھیں روزے کے متعلق۔ ایک تو یہ کہ روزے سے ہم لوگوں کی کوتاہی بہت زیادہ ہے۔ روزہ جیسی عبادت کی
ہم تمام کی کوتاہیاں ہیں، کیونکہ رمضان المبارک میں سب سے اہم اور سب سے افضل عبادت روزہ ہی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ ہم جیسے ہٹھے کٹے لوگوں کا بھی روزہ رکھنا مشکل لگتا ہے، بلکہ روزے کی کیا ترغیب دی گئی، کیا اس کے فضائل سنائے گئے، کیا اس کے فوائد بتائے گئے، وہ ہم سب بخوبی اس سے واقف ہیں کہ روزہ تو وہ عبادت ہے جس کا ثواب اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں۔ یعنی جتنی بھی ہم دوسری عبادتیں کرتے ہیں اس کا ثواب ملائکہ کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ دلواتے ہیں، اور روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ اس کو خود براہ راست بندوں کو اس کا ثواب دیتے ہیں۔ تو اب آپ سوچ سکتے ہیں اس کی ثواب کا کوئی اندازہ نہیں ہے، کوئی اس کا لمٹ نہیں ہے، کوئی اس کی حد نہیں ہے، وہ کتنا ثواب دے۔ اور روزہ تو یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ عبادت ہے جس کے روزہ دار کی منہ کی خوشبو، منہ کی بدبو اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور یہ روزے داروں کی وہ کیفیت بیان کری گئی ہے کہ روزے داروں کے لیے جنت میں ایک خاص الگ سے ایک دروازہ بنایا گیا جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی انٹری نہیں ہے۔ لا يدخل منه الا الصائمون، اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ یہ روزے داروں کی فضیلت بیان کری جا رہی ہے، کیا اس کا اجر و ثواب ہوگا اور اس کے کیا فضائل ہیں، اس کے کیا برکات ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اخباروں میں بھی پڑھتے آتے ہیں، اور خود جو ہے روزہ جیسی اہم عبادت کی آج قائل سائنس تک ہو گئی ہے۔ سائنس تک کہنے پر مجبور آ گئی ہے کہ ہاں روزہ جیسی عبادت جس میں انسان جو ہے حلال چیزوں سے رک جاتا ہے اور حرام چیزوں سے بھی رک جاتا ہے، تو اس کے اندر نہ جانے کن کن خصوصیات کا اضافہ ہوتا ہے، اور وہ چیزیں اس کو حاصل ہو جاتی ہیں جو واقعی میں ایک انسان کو ہونی چاہیے۔ یہ اس کی سائنس بھی آج قائل ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، ہمیں روزے سے کوتاہی نہیں برتنا ہے۔ رمضان کے پورے روزے اللہ نے فرض کرے ہیں، ہمیں اس کی پوری ادائیگی کرنی ہے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پوری اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہماری جو رمضان المبارک کا جو ہمارا مہینہ چل رہا ہے اس کو بابرکت اور مقدس سمجھ کر کے گزاریں۔ یاد رکھو، جس طرح ہم رمضان میں ایک نیکی کرتے ہیں اس کا ثواب ایک نیکی کا 700 گنا تک دیا جاتا ہے، اسی طرح اگر جب ہم کوئی خرافات کرتے ہیں، کوئی معصیت کرتے ہیں، کوئی لغویات کرتے ہیں، تو اس کا گناہ بھی یعنی اس کا عذاب بھی اسی کے بقدر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس لیے ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم رمضان کا پورا مہینہ اس طرح گزاریں کہ یہ زندگی کا ہمارا آخری رمضان گزر جائے۔ جب تک کہ ہم زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر کے نہیں گزاریں گے، حقیقی معنوں میں ہمیں رمضان کی کیفیت نہیں نصیب ہو سکتی، رمضان کا صحیح معنوں میں ہمیں جو ہے حصول نہیں حاصل ہو سکتا۔ تو میرے عزیز دوستوں، رمضان کی ہمیں قدر کرے۔ دیکھو، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ رمضان کی ناقدری جب ہمیں پیدا ہوتی ہے جب ہمیں جو ہے آگے امید ہوتی ہے کہ ہماری زندگی بہت ہے، ہماری عمر بہت ہے، ہماری حیات بہت ہے۔ اور یاد رکھو، یہ شیطان کا ایک چال ہوتی ہے، شیطان کا ایک تیر ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ نشانہ بنانا چاہتا ہے کہ ابھی تو ہماری زندگی بہت ہے، ابھی تو ہم بعد میں عبادت کر لیں گے، آگے اور رمضان ملیں گے۔ نہیں میرے عزیز دوستوں، یہ ہمارا ہو سکتا ہے کب یہ آخری رمضان ہو اور اس کے بعد ہمیں موقع ملے نہ ملے۔ تو اس لیے اس رمضان کو ایسا گزاریں کہ ہماری بخشش ہو جائے۔ اس کے لیے ہم روزے رکھیں، راتوں میں تراویحوں کو پڑھیں، اور اللہ کے قرآن مجید جو کہ اس مہینے میں نازل ہوا اس قرآن مجید کی خوب تلاوت کریں۔ صحابہ اکرام کا رمضان کس طرح ہوتا تھا آپ دیکھیں، صحابہ اکرام ریگستان کی جھلسا دینے والی گرمی میں روزہ رکھتے تھے، لیکن آج افسوس یہ کہ ہم ایئر کنڈیشن میں بھی روزہ رکھنا مشکل لگتا ہے۔ صحابہ اکرام راتوں کو اٹھ کر کے تہجد میں قیام اللیل یعنی تراویحوں میں قرآن کو پڑھا کرتے تھے، نمازوں کی کثرت سے ان کی تلاوت کی آوازیں گونجا کرتی تھیں۔ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ ہم جو ہے اس طرح نہ عبادت کرتے ہیں بلکہ افطار پارٹیوں میں ہم جانا اس طرح پسند کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام جو ہے جب جیسے ہی رمضان کا چاند ان کو دکھ جاتا تھا تو وہ رمضان میں اپنی بخشش کے لیے تیاری کر لیتے تھے کہ اس طرح رمضان ہمیں گزارنا ہے کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو اور ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو جائے۔ لیکن آج افسوس یہ کہ ہم جب جیسے ہی رمضان کا چاند دیکھتے ہیں تو ہمیں عید کی تیاری دکھنے لگتی ہے۔ صحابہ اکرام اپنی گفتگو میں شب قدر کو، انفرادی گفتگو میں اس کے فضائل کو، اس کے برکات کو یاد دلایا کرتے تھے۔ لیکن آج افسوس یہ کہ جیسے ہی ہمارا کچھ آخری یہ چند عشرے ہمارے گزرتے ہیں، یعنی ایک عشرہ گزرتا ہے، دوسرے عشرے میں ہمیں جو ہے وہ فکر ہونے لگتی ہے، ایک دوسرے کو گفتگو میں یاد دلایا جاتا ہے کہ آج آفر کہاں ہے، آج جو ہے بہترین آفر کہاں ہے، 50% کی سیل کہاں لگی ہے، یہ سب چیزیں ہم کو یاد دلایا جاتا ہے۔ تو یہ افسوس کی بات ہے۔
ایک صحابہ کرام کا رمضان کس طرح تھا، صحابہ کرام کی توجہ تلاوت قرآن پر ہوتی تھی، آج ہماری توجہ جو ہے ختم قرآن پر ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، صحابہ کرام کا دور ایسا تھا کہ وہ اچھے اچھے قاریوں کو، بہترین پڑھنے والے قاریوں کو پسند کرتے تھے، خوش الالحان قاریوں کو، لیکن آج ہمارا مزاج کیا ہے کہ اچھی طرح تیز رفتار پڑھنے والے تراویح میں حافظ جی کو بلایا جائے تاکہ وہ جلدی سے جلدی سمیٹ سکیں، جلدی سے جلدی تراویح ہماری مکمل ہو جائے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایک صحابہ کرام کا رمضان کس طرح تھا اور ہمارا رمضان کس طرح گزر رہا ہے۔ حقیقی معنوں میں ہم رمضان کی ناقدری کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، رمضان جیسے مقدس مہینے کی ہم پامالی کر رہے ہیں، اور یاد رکھو ہم بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو عزیز دوستوں، ہمیں جو ہے رمضان کی قدر کرنی ہے۔ تراویح اگر ایک چھوٹ گئی ہے کوئی بات نہیں، دوسری چھوٹ گئی ہے کوئی بات نہیں ہے، تیسری چھوٹ گئی کوئی بات نہیں، لیکن اس پہ اصرار کر رہنا، اس پہ ضد پر رہنا کہ اب ہم جو ہے دوبارہ تراویح نہیں پڑھیں گے، اب ہم پورا رمضان تراویح نہیں پڑھیں گے۔ دلیل کیا بنائی کہ ہماری ایک تراویح چھوٹ گئی، دلیل کیا بنایا کہ ہماری 2 تراویحیں چھوٹ گئیں یا ہماری 3 تراویح چھوٹ گئی، اب ہم تراویح نہیں پڑھیں گے اس واسطے۔ تو میرے عزیز دوستوں، ہم جو ہے عقل کی بات کرتے ہیں کہ آپ مجھے خود بتائیں، ہم بار بار مثال دے چکے ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کو دلی جانا ہو اور 9 بسیں اگر بس اسٹینڈ پر ہوں اور اگر وہ ایک بس چھوٹ جائیں تو کیا ہم دوسری بس چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں؟ کیا ہم دوسری بس چھوڑنے کے لیے بھی اپنے دل کو آمادہ کر لیتے ہیں، یا ہم پہلے سے فکر مند ہو جاتے ہیں کہ نہیں اب جو نئی بس لگی ہے وہ کہیں چھوٹ نہ جائے؟ تو اسی طرح یہ رمضان المبارک کا مہینہ جب ہم تراویحوں کو پڑھیں گے تو ہماری بخشش ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں قیام کیا ثواب کی نیت سے امید رکھتے ہوئے تو اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تراویح ایک ایسی اہم عبادت کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، اس سے غفلت اور کوتاہی برتتے ہیں، یہ یاد رکھو ہم کہاں تک اپنے آپ کو پہنچا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، جس طرح ہم وہ بس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ بہت جلد قرب حاصل کر لیتا ہے اللہ کا۔ جس طرح سواریاں ہیں، اگر گاڑی کی سواری کرو گے تو اس کی الگ کیفیت ہے، اسی طرح اگر جو آپ ٹرین پر سفر کریں گے اس کی ایک الگ کیفیت ہے، وہ اور جلد پہنچائے گی۔ اسی طرح آپ اگر فلائٹ پر سفر کریں گے تو وہ اور تیز پہنچائے گی۔ اسی طرح مہینوں میں بھی یہ رمضان کا مہینہ اس طرح ہے کہ اس میں جو بندہ اللہ کی عبادت کر لے گا وہ جلد سے جلد اللہ کا قرب حاصل کر لے گا۔ یہ تیز رفتاری کی طرح جو ہے اللہ تک پہنچانے والا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کی قدر کریں، جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ان سے بچیں، جو تراویح جیسی عبادت ہے اس عبادت کو ہم بخوبی انجام دیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ روزے کو آج جو ہے ہم نے جو ایک رسمی چیز بنا دیا، کچھ لوگوں کا تو رویہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے 1 روزہ رکھا، 2 روزہ رکھے، اس کے بعد پورا رمضان روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا یہ مزاج ہو گیا کہ 15واں روزہ رکھ لیں گے، منجلا روزہ رکھ لیں گے، الوداع کا روزہ رکھ لیں گے، یا جمعہ روزہ رکھ لیں گے۔ یہ کیسا ایک رسموں والا جو انہوں نے روزہ بنا لیا، افسوس کے ساتھ۔ اسی طرح بعض لوگوں کا یہ مزاج بنتا جا رہا ہے کہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی وہ نمازوں کی پابندی نہیں کر پا رہے ہیں، یعنی ایسا ماحول مل گیا ہے، اللہ کا پورا ایک اللہ کی جو ہے اللہ کی رحمتیں برکتیں ہر خس و عام پر جو ہے متوجہ ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ رمضان المبارک میں بھی نماز سے کوتاہی کر رہے ہیں، یعنی وہ جو ہے فجر کی نماز میں بھی سو جاتا ہے، فجر کی نماز میں بھی سحری کھا کر کے کچھ لوگ تو روزہ رکھ رہے ہیں اور اس کے بعد سحری کھا کر کے سو جاتے ہیں۔ یہ ان کا روزہ کیسا ہے؟ یہ ان کا روزہ کیسا ہے؟ ان کا کیا وہ تقویٰ کا حصول حاصل ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا رب صائم لیس له من صیام الا الجوع، کہ بہت سے تو روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک کے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا ہے، یعنی ان کو رتی برابر ثواب نہیں ملتا ہے۔ تو ایسے عزیز دوستوں، ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں ہم نے روزہ رکھا اور اس کے بعد ہم سو گئے۔ ہمارے بہت سارے چور ہیں جو ہمارے رمضان کو چرا سکتے ہیں، وقت کی کمی ہے ورنہ ہم ایک ایک بات پر آپ کو گنا سکتے تھے کون سے ایسے چور تھے جو ہمارے رمضان کو چرا سکتے تھے۔ ان میں سے ایک جو سب سے بڑا چور ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سونا جو ہمارے رمضان کو چرا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو نیند اتنی آتی ہے کہ رمضان میں 10 12 گھنٹے وہ سوتے سوتے گزار دیتے ہیں، روزہ رکھ کر کے سو کر کے گزار دیتے ہیں، عبادتوں سے ریاضتوں سے ان کی غفلت اور کوتاہی ہوتی ہے۔ پارے کی تلاوت یعنی جو قرآن کی تلاوت ان سے چھوٹ جائے، نماز ان سے چھوٹ جائے، وہ ساری چیزیں ان سے چھوٹ جاتی ہیں، کیا ان کو حاصل ہوتا ہے؟ تو عزیز دوستوں، ایسے چوروں سے اپنی حفاظت کرنی ہوگی، ان کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھو ایک چور وہ ہوتا ہے جس کو ہمارے سامنے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے
کہ یار یہ چور بھی ہے لیکن وہ چرا لے جائیں تو چلو کچھ احساس ہوتا ہے، تھوڑا بہت احساس ہوتا ہے، لیکن ایک یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارا چور ہے، سونا ہمارا چور ہے، جاگنا ہمارا چور ہے، یا جو ہے موبائل ہمارا چور ہے، یا انٹرنیٹ ہمارا چور ہے، یا لغویات ہمارے چور ہیں جو رمضان کو چرا سکتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے اس کی وارداتوں کو ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم اس سے جو ہے نااہل بنے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑا بیوقوف اور نااہل آدمی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، اپنے چوروں سے حفاظت کرنی ہے۔ آخر میں بس صرف اتنا ہی کہیں گے کہ ہم جو ہے رمضان کی قدر کر لیں، رمضان کی ہم فکر کر لیں، ورنہ یہ مبارک مہینہ ہمیں اس طرح کا دوبارہ نہیں ملنے والا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔